سورہ مومنون، اس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا قد افلح المؤمنون، کہ تحقیق ایمان والے کامل فلاح کو پہنچ گئے۔ فرمایا کہ یہ کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے۔ اب آگے ان کی صفات بیان فرمائی ہیں کہ جس طرح بخار انسان کو ہو اور بخار کو ناپنے اور چیک کرنے کے لیے آلہ ہے جس کو تھرمامیٹر کہتے ہیں، بلڈ پریشر ہے اس کو چیک کرنے کے لیے ایک آلہ ہے، اسی طرح کوئی آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں اور میں فلاح یافتہ ہوں اور میں کامیاب ہوں، جب تک امت کا تعلق قرآن کے ساتھ جڑا رہا اور اس کا عقیدہ قرآن کے مطابق رہا تو وہ کامیاب، اور جب سے تعلق قرآن سے ٹوٹا اور عقیدہ کمزور ہوا پھر در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ ایمان والوں کی صفات بیان فرمائی ہیں کہ جو کہتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں اور میں فلاح یافتہ ہوں، تو فرمایا یہ آیات ہیں، ان کے اندر اللہ رب العزت نے وہ نشانیاں، وہ علامت بتائی گئی ہے۔ اگر تیرے اندر وہ علامت اور نشانیاں ہیں تو پھر تو دعوے کے اندر ٹھیک ہے، اگر وہ نشانیاں تیرے اندر نہیں ہیں تو پھر اپنی فکر کر۔ فرمایا پہلی چیز جو بیان فرمائی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فرمایا کامل ایمان والے وہ ہیں جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع کو پیدا کرتے ہیں۔ یہاں لفظ فرمایا کہ خشوع کو پیدا کرتے ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ نمازوں کو پڑھتے ہیں۔ فرمایا مومن کی شان یہ ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی نماز رہی نہ ہو، بے نمازی وہ ہو ہی نہ، کوئی نماز اس کی چھوٹے ہی نہ، یہ تو مومن کی شان کے بعید ہے۔ یہاں یہ نہیں فرمایا پانچوں نمازیں پڑھ رہا، نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن اس نماز کے اندر اس کا خشوع اس درجے کا ہے جو اللہ کو مطلوب ہے، جو اللہ چاہتے ہیں۔ فرمایا پہلی علامت یہ ہے کہ یہ ایمان والا ہے۔ اس انسان کی بھی کوئی زندگی ہے جس کی زندگی میں نماز نہ ہو، وہ بھی انسان کہلانے کے لائق ہے۔ وہ گھر میرے محترم دوستو جس میں سارا گھر بے نمازی ہو، وہ گھر بھی گھر کہلانے کے لائق ہے؟ نہیں، وہ گھر نہیں ہے، وہ گھرانہ نہیں ہے، وہ خاندان اور کنبہ نہیں ہے کہ جس گھر میں سب بے نمازی ہیں، بیوی ہے اس کو نماز کی فکر نہیں ہے، خاوند ہے اس کو نماز کی فکر نہیں ہے، بچے ہیں ان کو نماز کی فکر نہیں ہے۔ لیکن دنیا کی چمک، دنیا کی دھمک، دنیا کا یقین اس قدر جیوں میں اترا اور اس کا یقین اتنا کامل ہوا کہ میرے محترم دوستو بچوں کو سکول پابندی پہ بھیجا جا رہا ہے، اس کا ناغہ گوارا نہیں ہے، دکاندار صاحب دکان سے ناغہ نہیں کر رہا، ملازمت پیشہ شخص ملازمت سے ناغہ نہیں کر رہا، کسی شعبے سے تعلق رکھنے والا فرد اپنے شعبے کے ساتھ اتنا مخلص کہ اس میں ایک ذرہ کمی بھی برابر نہیں، برداشت نہیں ہے اسے۔ پاس رکھا ہوا ملازم نکال دیا، او بھائی کیوں نکال دیا؟ کہا جی میں نے اس کو دکان پہ کام کے لیے رکھا ہے، اناج کھانے کے لیے نہیں رکھا، یہ میرے معیار کے مطابق کام نہیں کرتا اس لیے فارغ کر دیا۔ او بھائی اس کے بچے ہیں، اس کی بیوی ہے، غربت میں ہے، گھر آٹا دال چینی لے کر جائے، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، مجھے تو اپنی دکان پہ کام چاہیے۔ کام میں کمی آئی، ملازم کو دکان سے نکال دیا، اس کی کمی برداشت نہیں ہے، دکان کی چھٹی برداشت نہیں ہے، تجارت میں خسارہ برداشت نہیں ہے، نوکری میں خسارہ برداشت نہیں ہے۔ اور میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، دوسری طرف اس کو اگر یوں دیکھیں نا، یہ سارا چکر کس کے لیے چل رہا ہے جی؟ پیٹ کے لیے چل رہا ہے نا۔ دکان پہ دوڑ لگی ہوئی ہے، صبح پوری دنیا کی دوڑ لگی ہوئی ہے، اور صبح ہوتے ہی سارے دوڑ لگا رہے ہیں، اور سب کی دوڑ لگی ہوئی ہے کس کے لیے؟ رزق کے لیے لگی ہوئی ہے، واہ کے لیے، میں کے لیے لگی ہوئی ہے۔ اور حدیث کے اندر کیا آتا ہے؟ عجیب الفاظ ہیں، حضور نے فرمایا کہ دیکھو سنو، دل کے کانوں سے سنو، دل کی کھڑکی سے سنو۔ فرمایا کہ دیکھو اگر
ایمان والا 5 وقت کی نماز پڑھے گا. فرمایا سنو، کائنات کی چیزوں میں شک ہو سکتا ہے، زبان نبوت سے نکلے ہوئے ارشاد میں کبھی شک نہیں ہو سکتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلا مسئلہ یہ ہے اس کی رزق کی تنگی دور کر دی جائے گی. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اوپر رزق کی تنگی کبھی نہیں آئے گی، رزق کی فراوانی ہوگی اس پر، معیشت اس کی میرے محترم دوستو وسیع ہو جائے گی. وہ میں کس پر؟ فرمایا نماز پڑھنے والے پر. پہلا کام. اور کیا فرمایا قرآن میں؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. فرمایا جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، میرے ذکر سے منہ موڑے گا، فرمایا اللہ خود ارشاد فرما رہے ہیں سنو میں اس کے اوپر اپنی معیشت کو، رزق کو تنگ کر دوں گا، دروازے بند کر دوں گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے دکان پہ گاہک نہیں آئیں گے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے پاس پیسوں کی ریل پیل نہیں ہوگی. دکان پہ گاہک بھی آئیں گے، پیسوں کی ریل پیل بھی ہوگی، پیسہ آ رہا ہے جا رہا ہے، لیکن میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اس پیسے کے آنے اور جانے میں اس کو پتہ نہیں چلے گا. میرے محترم دوستوں اس کے دل بے چین رہے گا، اس کے دل میں اطمینان نہیں رہے گا. اللہ اس کے دل سے غنا کو نکال دیں گے. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں شہر والے کہیں گے دیکھو ایک دکان تھی 2 بنا لی، 2 تھی تو 4 بنا لی، 1 منزل تھی تو 5 بنا لی، 1 فیکٹری تھی تو 4 فیکٹریاں لگا لی ہے. دیکھنے والے اس کی مثالیں دیں گے، لیکن میرے محترم دوستو اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے والا ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے اس کے قلب سے اطمینان اور چین کو نکال دوں گا. ایک گھر جائے گا اس کو سکون نہیں ملے گا، دکان پہ بیٹھا ہوگا اس کو سکون نہیں ملے گا، دنیا والوں کو دیکھے گا کہ اس کو سکون ہے، اس کو سکون ہے. اس کو اپنے مال کے اندر ہوتے ہوئے اللہ کہتے ہیں میں فرعون سے اللہ نے مال لے لیا تھا، فرعون سے مال چھین لیا تھا، شداد سے مال چھین لیا تھا، نمرود سے مال چھین لیا تھا. نہیں، فرعون سے ملک نہیں چھینا، فرعون کو ملک دیا، اس کی بادشاہت اسی کے پاس، اس کا ملک اسی کے پاس، اس کا عہدہ اسی کے پاس، حامان کا مال اسی کے پاس، نمرود کا میرے محترم دوستو جلال اسی کے پاس. اسی کے ہوتے ہوئے میرے محترم دوستو اللہ نے ناکام کر کے دکھا دیا. فرمایا یہ نہیں کہ تجھ سے ملک لے لوں گا، تمہیں در بدر کی ٹھوکروں میں لگا دوں گا، نہیں، ملک کے ہوتے ہوئے تجھے ناکام کر کے دکھاؤں گا. دکان اور کاروبار کے ہوتے ہوئے، ملازمت کے ہوتے ہوئے، معیشت کا ٹھیا چلتے ہوئے فرمایا کہ تمہیں ناکام کروں گا. اور ناکامی یہ ہوگی کہ تیرے دل کو اطمینان نہیں ملے گا. اور پھر کبھی یہ زد اور طرح بھی ایک سوراخ بند کرے گا، دوسرا کھل جائے گا، دوسرا سوراخ بند کرے گا، تیسرا کھل جائے گا. قرضوں پر قرضے چڑھ رہے ہیں، آنے اور جانے کا اسے پتہ نہیں ہے. فرمایا سن لو ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. فرمایا یہ ساری بات اس لیے تو نے میرے ذکر سے اعراض کیا ہے، اس لیے میں نے تیری معیشت کو تنگ کر دیا ہے. اور فرمایا ذکر کا اعلیٰ درجہ نماز ہے. نماز کے بغیر بھی کوئی زندگی ہے؟ نماز ہے کیا؟ دنیا کا ٹھکرایا ہوا ہے، پریشان ہے، حالات زد ہے، دل میں اطمینان نہیں ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی، دن کو چین نہیں آتا، کاروبار ٹھپ ہے، اولاد نافرمان ہے، بیوی نافرمان ہے، معاشرے میں گرا پڑا ہوا ہے، کوئی اس کو منہ لگانے کے لیے تیار نہیں. فرمایا سن اگر تو اٹھنا چاہتا ہے، اگر تو معاشرے میں مقام بنانا چاہتا ہے تو پھر سن، اٹھ، مصلی اٹھا اور اللہ کے سامنے اپنی گردن کو جھکا. صحابہ کی زندگی کو دیکھ کہ صحابہ نے کس طریقے سے فرمایا نماز آئی، نماز ملی، صحابہ نے خوشیاں منائی. فرمایا آج کیوں خوش ہو رہے ہو؟ فرمایا خوش اس لیے ہوں اب رب کائنات سے ملنے کا ایک ذریعہ مل گیا، اللہ سے ملاقات کا ذریعہ مل گیا، اللہ سے ملنے کا ذریعہ مل گیا، اللہ سے راز و نیاز باتیں کرنے کا ایک ذریعہ مل گیا. حضور علیہ السلام معراج پہ گئے. میرے محترم دوستو وہ مقام، وہ مرتبہ، میرے محترم دوستو وہ اعزاز جو اللہ نے آمنہ کے لال کو میں نے نصیب کیا، کائنات میں کسی نبی کو نصیب نہ ہوا. میرے محترم دوستو مکہ کی دھرتی سے اٹھتے ہیں، بیت المقدس آتے ہیں، یہاں انبیاء علیہ السلام حاضر ہیں، 1.25 لاکھ نبیوں کی امامت کرواتے ہیں. یہاں سے پہلا آسمان، دوسرا، 7 آسمانوں سے اوپر
پھر جنت ہے، پھر جہنم کی سیر کروائی جا رہی ہے، پھر جنت کی سیر کروائی جا رہی ہے، پھر سدرۃ المنتہا ہے، مکے سے میرے محترم دوستو چلتے ہیں، جبرائیل ساتھ ہے، سدرۃ المنتہا کا مقام ہے، حضرت جبرائیل کہتے ہیں اللہ کے محبوب یہاں سے آگے ایک قدم بھی رکھا تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا، میں نوریوں کا سردار ہوں، جبرائیل ہوں، ملائکہ ہوں، حضور اللہ کے قرب رہنے والا ہوں، یہاں سے آگے نہیں جا سکتا۔ کہا یہاں سے آگے کیا ہے، کون جائے گا؟ فرمایا یہاں سے مصطفیٰ کی پرواز شروع ہوتی ہے۔ حضور وہاں سے آگے گئے، اللہ نے اپنا قرب نصیب کیا، معراج نصیب کیا، فرمایا یا اللہ مجھے تو تیرا قرب مل گیا، مجھے تو تیری معراج مل گئی، وہ دھرتی پر رہنے والی 1400 سال کے بعد آنے والا میرا امتی، اے رب اگر تیرا قرب حاصل کرنا چاہے اسے کس طریقے سے تیرا قرب ملے گا؟ فرمایا اے آمنہ کے لال یہ نماز کا تحفہ لے جاؤ، اسے کہو مصلی بچھا کر رات کی تاریکی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرے، پھر قیام کرے، پھر رکوع کرے، پھر جب سجدے میں جائے گا اس کو میں اپنا معراج نصیب کروں گا۔ یہ معمولی چیز ہے نماز؟ حالات خراب ہیں، حالات کو حالات سے سیدھا کر رہے ہیں آج لوگ، تدبیر کو تدبیر سے سیدھا کر رہے ہیں۔ فرمایا حالات کبھی حالات سے سیدھے نہیں ہوں گے، حالات تو تیرے اعمال سے ٹھیک ہوں گے، اور اعمال میں سب سے بڑا ذریعہ وہ نماز کا ہے۔ نماز سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ نماز سے بڑھ کر اور قرب کیا ہے؟ نماز سے بڑھ کر اور اللہ کا تعلق کیا ہے؟ حضور کی بیٹی، آپ کی لگتے جگر، خاتون جنت، طیبہ، طاہرہ، زکیہ، عابدہ، ساجدہ، میرے محترم دوستو حسنین کی اماں، علی کی زوجہ، حضور کی بیٹی، خاتون جنت، جنت کی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، میرے محترم دوستو حضور کی بیٹی ہے، سردیوں کی لمبی راتیں ہیں، رات کو کام کاج سے فارغ ہو کر نفل پڑھتی ہیں، اور میرے محترم دوستو صبح کی اذان ہوتی ہے اور باندھی آ کر کہتی ہے فجر کی اذان ہو گئی، آپ سلام پھیر کے ہاتھ اٹھاتی ہیں دعا کے لیے اور کہتی ہے اللہ تیری راتیں کتنی چھوٹی ہو گئیں، فاطمہ 2 رکعت نفل بھی نہ پڑھ سکی۔ فاطمہ، ہم تو کہتے ہیں ہمیں اہل بیت سے محبت ہے، وہ اہل بیت سے محبت ہے، اہل بیت کے گھرانے کی زندگی تو دیکھو کس طریقے سے گزار رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا حسن بیمار ہے، حسین بیمار ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیمار پرسی کے لیے آئے، حضور اندر تشریف لے گئے، حضرت علی سوئے ہوئے ہیں، حضرت حسن و حسین بھی سوئے ہوئے ہیں، حضرت فاطمہ اندر لے گئی۔ اب میرے محترم دوستو رحمت کائنات اپنی بیٹی کے گھر میں، اب بیٹی سے پوچھتے ہیں بیٹی کیا حال ہے؟ اب وہ جو صبر کا دامن تھا نا، صبر کا دامن میرے محترم دوستو وہ ٹوٹا اور آنکھوں سے آنسو چھلکے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹی کو سینے سے لگایا اور فرمایا کیا بات ہے بیٹی؟ حضرت فاطمہ عرض کرنے لگی ابا جان پہلے تو بھوک نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے، اب تو فاقہ، اور پہلے تو بھوک تھی اب بیماری نے بھی ڈیلے ڈال دیے، آپ نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا۔ راوی لکھتا ہے حضور کی ریش مبارک ہے اور اپنی بیٹی کا سر یہاں ہے، اور آپ نے فرمایا بیٹی اگر میں چاہتا تو رب میرے لیے احد کے پہاڑوں کو سونا بنا دیتا، احد کے پہاڑوں کو سونا بنا دیتا۔ پھر حضرت علی کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ جو سویا ہوا ہے سنو کل قیامت کو اس کی جنت میری جنت کے سامنے ہوگی، جنت کی بشارت دے دی۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد سنان ابن سنیہ حضرت علی کی مدح بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کانا شدید القوہ، یہ آپ کا شاگرد ہے سنان ابن سنیہ، کانا شدید القوہ، بڑے زوراور تھے، تنتقل حکمت من نواہی، حکمت نے ارد گرد حالہ کیا بتا، یتفجر العلم من جوانبہ، علم جن کے روئے سے پھوٹتا تھا۔ پھر آگے فرمایا یستوحش من الدنیا وظاہرتہا، علی وہ تھا جو دنیا کی رونقوں اور رنگینوں سے نفرت کیا کرتا تھا۔ یستانس من اللیل وظلمتہا، رات کی تاریکیوں سے علی جی لگانے والا تھا۔ میرے محترم دوستو پھر دنیا کو مخاطب ہو کر کہتے فرمایا یتململ تململ السلیم، فرمایا حضرت علی ایسے تڑپتے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے۔ اب کی بکا الخزین،
ایسے روتے جیسے غموں کا مارا ہوا روتا ہے. پھر دنیا کو مخاطب ہو کر کہتے غری غیری، جا کسی اور کو جا کر دھوکہ دینا، جا کسی اور کو جا کر دھوکہ دینا. بعد السفر وقلت آزاد. پھر دنیا کو مخاطب ہو کر کہتے جا تجھے 3 طلاقیں ہیں، تیرے ساتھ علی کا کوئی واسطہ نہیں ہے. پھر ہاتھ اٹھا کر کہتے ربنا ربنا ربنا. میرے محترم دوستو، عجیب جملہ ہے، عجیب جملہ ہے. یہ کون ہے؟ یہ فاتح خیبر ہے، جس نے خیبر کے دروازے کو اکھاڑ کے تنکے کی طرح پھینک دیا. یہ بہادر علی ہے، یہ شجاع علی ہے، یہ داماد رسول ہے، یہ حسنین کا ابا ہے. اور پھر یوں کہتے ہیں ربنا ربنا، اے میرے رب، بعد السفر قلت آزاد. اے اللہ، سفر بڑا لمبا ہے، علی کے پاس آخرت کے لیے عمل کوئی نہیں ہے، علی کے پاس توشہ کوئی نہیں ہے. یہ کون ہے جن کو حضور نے فرمایا علی تیری جنت میری جنت کے سامنے ہوگی؟ وہ نماز نہ پڑھتے، انہیں کیا ضرورت تھی؟ زبان نبوت نے کہہ دی علی تو جنتی ہے. وہ مجاہدہ نہ کرتے، انہیں کیا ضرورت تھی؟ کربلا کے میدان میں حسین اس وقت نماز نہ پڑھتے تو کیا ہو جاتا؟ لیکن فرمایا کہ دیکھو، جن کانوں میں آذان نانا نے دی ہو اس حسین کی نماز رہ جائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. سر کٹ گیا لیکن سجدے کو نہ چھوڑا. آج دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، نماز کے آنے کی فرصت نہیں. کاروبار پہ بیٹھا ہوا ہے، نماز کی فرصت. زندگی بے نمازی نمازوں کے بغیر گزر رہی ہے. یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ خدا کی قسم یہ کوئی زندگی نہیں ہے جو نماز کے بغیر گزر رہی ہے. یہ کوئی زندگی ہے؟ گھروں میں سارے بے نمازی ہیں، کہتے ہیں برکت نہیں ہے. برکت کدھر سے آئے؟ سیدھی بات لکھی ہے فقہاء نے، فرمایا جو مسلمان بے نمازی ہو مر جائے تو سنو، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو. اس کی نحوست اتنی بڑی ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بوڑھی آئی، آپ خلیفہ ہیں، اور آ کر عرض کرنے لگی اے امیر المومنین انصاف کیجئے. کہا کیا ہوا اماں، کیا ہوا؟ کہا یا امیر المومنین، میرے سر پر تیل کا گھڑا تھا، میں جا رہی تھی، مجھے ٹھوکر لگی، وہ تیل کا گھڑا گرا، اس میں تیل تھا، وہ تیل زمین پر گرا اور زمین نے اس تیل کو اپنے اندر لے لیا. اے امیر المومنین، اس زمین کو کہیں میرا تیل واپس کرے. عجیب مطالبہ ہے. حضرت عمر نے فرمایا لے چلو مجھے وہاں. اس جگہ پہ لائی بڑھیا، جگہ گیلی ہے. کہا یہ جگہ ہے، جگہ گیلی ہے، یہ علامت اور دلیل ہے کہ اس نے میرا تیل اپنے اندر لیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین کی طرف مخاطب ہوئے اور مخاطب ہو کر آپ نے کہا اے دھرتی سن، اے زمین سن، اس بڑھیا کا تیل واپس کر. اگر تو نے اس کا تیل واپس نہ کیا میں تیرے اندر بے نمازی کو دفن کر دوں گا. کہتے ہیں جب زمین نے سنا نا کہ بے نمازی میرے اندر آئے گا، اس نے تیل کو واپس کر دیا. کہا بے نمازی کو دفن نہ کرنا. اتنی نحوست ہوتی ہے بے نمازی کی. تیل اس نے واپس کر دیا. اور جب ایک زمین ہے، وہ زمین کہتی ہے میرے اندر بے نمازی نہ آئے، تو جو وجود نماز کے بغیر ہے وہ وجود کیا وجود ہے؟ پھر جو پیشانی سجدے کے بغیر ہے وہ پیشانی کیا پیشانی ہے؟ جس دل کی دھڑکنوں میں میرے محترم دوستو جس دل کو سجدہ نصیب نہیں ہے وہ کیا اس دل کی دھڑکن کیا دھڑکن ہوئی؟ وہ وجود کیا وجود ہوا؟ وہ تو وجود نہیں ہے، وہ تو بوجھ ہے. وہ ایک بوجھ ہے، زندہ لاش ہے جو اٹھا کر پھر رہا ہے، بس یوں پھر رہا ہے. مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. میناروں سے صدا گونج رہی ہے. مؤذن کہہ رہا ہے آؤ فلاح فلاح کامیابی، کامل فلاح اور کامل کامیابی کی طرف تمہیں مؤذن بلا رہا ہے، تمہارا اللہ بلا رہا ہے. اور فرمایا یہ کامل کامیابی، یہ کامل فلاح ہے، یہ کامل نتیجہ ہے. یہ دکان پر بیٹھ کر کہہ رہا ہے نہیں نہیں، مجھے تو اپنی کامیابی ان لیتھڑوں چیتھڑوں میں نظر آ رہی ہے، مجھے تو ان ٹھیکروں میں اور پیسوں میں نظر آ رہی ہے. میں کیوں آؤں مسجد کی طرف؟ میں کیوں چھوڑوں اپنے دکان کے ٹھیے کو؟ میں کیوں چھوڑوں اپنی بیوی بچوں کو؟ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، صحابہ کی زندگیوں میں کامل دین تھا.
100% دین تھا. جدھر جاتے تھے، جدھر رخ کرتے تھے، تجارت کے میدان میں آئے، اللہ نے تجارت کے میدان میں صحابہ کو فتح دی. جس طرف جاتے تھے، فرمایا ایک وقت ایسا آیا مدینے کی گلیاں کیسر و کسرا کا بادشاہ ہے، اور اس بادشاہ کا تاج اربوں خربوں روپے کا، فرمایا مدینے کی گلی میں پڑا ہوا ہے، اور ایک صحابی ٹھوکر مار کے ادھر کر رہا ہے، دوسرا ٹھوکر مار کے ادھر، فٹ بال کی طرح ادھر ادھر جا رہا ہے، کوئی صحابی اس کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں. مدینے کی گلیوں میں سونے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، صحابہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جب اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا، کائنات کے نقشے اللہ نے صحابہ کے حوالے کر دیے. اسی لیے فرمایا نا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا، وہ ایک سجدہ تجھے جو 1000 سجدوں سے نجات دیتا ہے. انسان اللہ کے سامنے جھکتا ہے، فرمایا جب جھکنے کا حق ادا کرتا ہے، اللہ پوری کائنات کو اس انسان کے سامنے جھکا دیتے ہیں. پھر کائنات اس کی ہو کر چلتی ہے، بیوی اس کا کہنا مان کے چلتی ہے، بچے اس کا کہنا مان کے چلتے ہیں، کائنات کے نقشے اس کا کہنا مان کر چلتے ہیں. جب یہ رب کا نافرمان ہوتا ہے، سب سے پہلے اللہ اس کی اولاد کو اس کا نافرمان کر دیتے ہیں. اس کو اس کے اندر نافرمانی نظر آتی ہے. اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آپ سے یہ درخواست ہے کہ دیکھو، آج تک بالغ ہونے سے لے کر آج تک 25 سال گزر گئے، 30 سال گزر گئے، 60 سال گزر گئے، جتنی نمازیں ذمے باقی ہیں، جب تک ان کو لٹائیں گے نہیں، میرے محترم دوستوں، مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ میسج چل جاتا ہے جی فلاں موقع پر 2 نفل پڑھیں، قضائے عمری ہو گئی. کوئی قضائے عمری نہیں ہے. جو ذمہ فرض ہے اس کو ادا کرنا پڑے گا. اس لیے آج نیت کر لو کہ انشاءاللہ آئندہ موت تک نماز نہیں چھوڑیں گے، اور پھر نماز کو سیکھیں گے بھی. اس کا قیام ہے، اس کا رکوع ہے، اس کا سجدہ ہے، اس کا قوم ہے، اس کا جلسہ ہے. ایک ایک مسئلے کو سیکھ کر اس پر عمل کرنا. انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ جمعہ جو آئے گا اس پر اس کے ڈھانچے کو، کس طرح قیام کا کیا طریقہ ہے، رکوع کیا طریقہ ہے، سجدوں کا کیا طریقہ ہے، انشاءاللہ اس کو لے کر چلیں گے. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آخری بات یہ ہے، حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین اپنے مسئلے براہ راست نماز کے ذریعے سے کس سے حل کرواتے تھے؟ کس کے ذریعے سے؟ صحابی آئے، میرے محترم دوستوں، گھر میں کچھ نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، مسجد میں گئے، 2 رکعت نفل ادا کرے، بیوی کے پاس آیا، کہا کچھ ہے؟ کہا نہیں ہے. پھر گئے، پھر پوچھا کچھ ہے؟ نہیں. پھر فرمایا حضور کا فرمان سچا ہے، میری نماز میں کمی ہے. پھر جا کر نماز پڑھے. گھر میں آئے، چکی چل رہی ہے، سارے برتن آٹے سے بھر دیے، چکی کے پارٹ کو اٹھایا، نیچے گندم کا ایک دانہ لے کر حضور کی خدمت میں گئے، ساری بات سنائی. حضور نے فرمایا یہ اللہ نے تیرے عمل پر تجھے رزق دیا تھا، اگر تو چکی کا پارٹ نہ اٹھاتا، قیامت تک یہ چکی چلتی رہتی، اس سے اناج نکلتا رہتا. یہ ہے نماز کے ذریعے سے اپنے مسئلے حل کروانا. آئندہ کوئی مسئلہ آئے، کوئی بات ہو، نماز کے ذریعے سے کس سے مانگنا ہے؟ پکی بات ہے یا نہیں بات ہے؟ ادھر ادھر تو ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. بس مسجد میں آئے، نفل پڑھے، گھر میں نفل پڑھیں، صلاۃ و حاجت پڑھیں، اللہ کو منائے، اللہ کے سامنے مسئلے کو حل رکھے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.